کیونکہ حکم ہوا ہے قبلہ صاحبان کے بارے کی طرف سے کہ آپ کچھ نہ کچھ گفتگو لازمی کریں، تو اتنے بڑے سمندر میں جس میں بندہ خود غوطہ زن نہ ہوا ہو، اس سمندر کے بارے میں بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تقوی الہی کا ذکر کیا ہے۔ بعض دفعہ جب یہ موضوع شروع ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا اس موضوع سے بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب جب یہ ممبر پہ آتے ہیں تقوی بیان کرتے ہیں، یہ اتنا مہم موضوع اور ٹاپک ہے کہ اللہ نے قرآن میں 200 سے زیادہ مرتبہ تقوی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہے جس نے تزکیہ کر لیا، تقوی الہی کو اختیار کر لیا۔ اور یہ اعزاز اس نگری کو حاصل ہے۔ دنیا کے ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مقامات پہ، مزاروں پہ۔ میں بھی مجالس کے سلسلہ میں جب سفر کرتا ہوں تو اکثر ڈرائیور حضرات بتاتے ہیں کہ یہ فلاں علاقہ ہے، یہاں فلاں پیر صاحب ہیں، ان کی جو مزار پہ جاتا ہے تو وہاں انسان کی جلد کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مثلاً خارش ختم ہو جاتی ہے، پرانا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مثلاً اولاد مل جاتی ہے، مثلاً بیمار کو شفا مل جاتی ہے، جس کا کاروبار نہ چل رہا ہو وہ فلاں دربار پہ جائے، اس کی رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جتنے بڑے پیروں کے تذکرے سنے ہیں، پاکستان کی دھرتی میں واحد پیر سید فضل حسین شاہ صاحب ہیں کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو پورے پاکستان کے لوگ یہی کہتے ہیں وہی پیر صاحب جو تقوی میں بڑے مشہور و معروف تھے۔ یعنی کسی نے اگر تقوی کی خیرات لینی ہو، جس نے تقوی الہی کی خیرات حاصل کرنی ہو، وہ پیر صاحب کے در پہ آئے۔ تو تقوی الہی اتنا مہم ہے کہ اس کے بغیر